رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، انسانیت کا انکار، نور نور کی باتیں، ٹھیک ہے نور نبی پاک کا نام مبارک ہے، نور بمانے اجالا حضور کی صفت ہے، جس طرح حضرت خالد ابن ولید کی صفت ہے، اللہ کی تلوار حضرت حمزہ کی صفت ہے، اللہ کا شیر، لیکن انسانیت کا انکار نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے سراج منیر، لیکن انسانیت کا انکار نہیں۔ اگر کوئی انسانیت کا انکار کر کے شیر مانے وہ توہین کرتا ہے، انسانیت کا انکار کر کے تلوار کہے وہ توہین کرتا ہے، اسی طرح انسانیت کا انکار کر کے نور کہے توہین کرتا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا انکار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا انکار کرتا ہے، کیوں کہ یہ رشتے تو سارے انسانیت کی بنیاد پر ہیں نا، رشتے تو سارے انسانیت کی بنیاد پر ہیں نا۔ انسان کا انسان سے نکاح صحیح ہوتا ہے، توجہ، انسان کا انسان سے نکاح صحیح ہوتا ہے، بشر کا بشر سے، آدمیت شرط ہے نکاح میں۔ کوئی جن کے ساتھ نکاح کرے نہیں ہوگا، اور فرشتے ویسے ہی اس بات سے تعلق نہیں رکھتے، ورنہ بتائے کوئی جبریل کے بھائی کتنے، میکائیل کے بیٹے کتنے، اور ان کا اس معاملے سے واسطہ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، شجرہ مبارکہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اہل بیت، اہل خانہ، ان سب کی نسبت کا دار و مدار ہے بشریت پہ، انسانیت پہ۔ جو حضور کی انسانیت کا انکار کرے وہ آقا کا ادب نہیں کرتا، بلکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری نسبتوں کا انکار کرتا ہے۔ اگر وہاں انسان نہ ہو، نعوذ باللہ بشریت کا انکار ہو، تو امہات المومنین بیویاں کس کی ہے؟ انسانیت کا انکار ہو تو حضور علیہ السلام کی اولاد مبارک ہے۔ آج تک سارے سید اسی پہ تو فخر کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ یہ تو سارے سیدوں کا منکر ہوگا جو حضور علیہ السلام کو سرے سے انسان ہی نہ مانے، کیونکہ انسان کی اولاد انسان ہو گیا نا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عقیدہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کو شان وہ دی ہے، عزت وہ دی ہے، عظمت وہ دی ہے کہ ساری کائنات میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں، لیکن بشریت کا انکار نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہیرا پتھر ہے، ہیرا بھی پتھر ہے، باقی سارے پتھر مل کے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ ایک طرف کروڑ پتھر روڈ والے رکھ لو، 2 کروڑ پتھر رکھ لو، ادھر ایک پتھر ہیرا ہو، یہ سارے مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں جناب، ساری کائنات کے تمام بشر اور غیر بشر، سارے افراد مل کے محمد رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ اپنی جگہ، لیکن اصلیت کا انکار نہیں، کیونکہ اسی اصلیت پر تو یہ شان مبنی ہے، اسی اصلیت پر تو یہ سارے رشتے مبنی ہیں، نسبتیں مبنی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہجرت کا انکار کرے، توجہ، جو کہے یہاں بھی وہاں بھی، یہ ادب نہیں کرتا، یہ معراج کا بھی انکار کرتا ہے، ہجرت کا بھی انکار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا منکر گستاخ رسول ہے یا نہیں؟ بولو، معراج کا منکر گستاخ ہے کہ نہیں؟ ہجرت کا منکر گستاخ ہے کہ نہیں؟ پھر گستاخ پیغمبر کی تو کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ادب کے رنگ میں بھی گستاخی ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ بچائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت فرمائی آپ نے، مدینے کو آ کر منور بنایا۔ بھائی مدینہ منورہ ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام آباد جتنی بھی عزتیں حاصل کر لے،
شہر مدینے کی میم پہ قربان ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ساری کائنات کے شہر مدینہ منورہ پہ قربان ہیں. مدینے کی شان کیوں ہے؟ بولو آقا کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ مکے کی شان ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اور مدینے کی شان ہے رسول اللہ کی وجہ سے. مکے کی شان کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اور مدینے کی شان رسول اللہ کی وجہ سے. مکے کی شان کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اس لیے ساری کائنات والے جہاں بھی ہوں وہ جب نماز پڑھیں گے تو منہ مکے کی طرف کریں کہ مسجد الحرام وہاں ہے، کعبۃ اللہ وہاں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مکے کی شان ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے. یہ اسلام آباد والے مکے کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ کعبۃ اللہ ادھر ہے. جو پرلی سائڈ پر ہیں مغربی سائڈ پر، وہ ادھر مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں کہ مکہ ادھر ہے، کہ کعبۃ اللہ اس میں ہے. جو مکے سے اس سائڈ پر ہیں وہ ادھر منہ کرتے ہیں کہ مکہ ادھر ہے، کعبۃ اللہ اس میں ہے. تو مکے کی عزت ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اور مدینہ کی عزت ہے رسول اللہ کی وجہ سے. مکے کی عزت ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے کہ کعبہ کسی اور جگہ نہیں ہے. کعبہ کسی اور جگہ نہیں ہے. وہ مدینے کی شان ہے رسول اللہ کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور شہر میں، جو کہتے ہیں یہاں بھی ہیں، تو اس کے لیے تو جیسا مدینہ ویسے اپنا شہر. پھر کیوں ہے کہ ہم مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، وہاں جا کر کیا کرو گے؟ آقا تو یہاں ہے، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ادب نصیب فرمائے.